فرعون، پھر عبادت کو کہتے ہیں اور اون سورج کو کہتے ہیں. یہ کمبخت خود سورج پرست تھا، روزانہ سورج کے سامنے کھڑے رہ کے دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ عزت رکھ. فرعون، فرعون کا نام کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں ریان ابن ولید. ریان ابن ولید 650 سال اس کی کل عمر تھی. 650 سال، 450 سال تک اس کو نہ بیماری ہوئی نہ درد ہوا. تو اس کو خیال آیا کہ شاید میں ہی خدا ہوں. جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ خدا تو آپ بن گئے، آپ کا کوئی پیغمبر بھی ہے؟ اس نے کہا پیغمبر تو ابھی سوچا نہیں ہے. کہا مجھے بنا لو، میں آپ کی پیغمبری کروں گا. تو مصر میں قحط سالی پڑ گئی، لوگ بہت پریشان ہوئے. سب لوگ فرعون کے پاس آئے کہ آپ ہمارے خدا ہیں اور فصلیں تباہ ہو رہی ہے، بارش برساؤ. اس نے ابلیس کو کہا کہ بارش کی ضرورت ہے. کہا بے فکر رہو. رات کو شیطان نے اپنے لاکھوں شیطانوں کو حکم دیا کہ اوپر چڑھ جاؤ اور پیشاب شروع کر لو. لاکھوں شیطان اوپر چڑھے اور مصر پر پیشاب کر لی. صبح جب لوگ اٹھے تو زمین گیلی تھی. خوش ہو گئے کہ واقعی خدا تو ہے، بارش برسا سکتا ہے، لیکن بدبو بہت زیادہ تھی. تعفن پھیل گیا تو لوگ دوبارہ فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ بارش تو برسائی لیکن عجیب بارش ہے، بدبو بہت زیادہ ہے، ایسی بارش برساؤ کہ بدبو ختم ہو جائے. فرعون نے ابلیس کو طلب کیا کہ یہ تم نے کیسی بارش برسائی؟ شیطان نے کہا خدا خود بنا ہوا ہے اور بارش مجھ سے برساتا ہے اور شرم نہیں آتی. میری بارش اس طرح ہی ہوگی، جب بھی ضرورت ہوگی یہی میری بارش رہے گی، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں. فرعون کا نام عربی کتب کے اندر تو ریان ہے، لیکن استاذ محترم امام التاریخ والادب مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرعون کا نام تھا طوط نامون. طوط نامون. زیادہ اونچا کہہ دوں گا تو کوئی عورت بچے کا نام رکھ لے گی. طوط نامون. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میرے بیٹے کا قرآن میں نام رکھ لو. میں نے کہا جہنم رکھ دو. وہ چلا گیا. 15-20 دن بعد آیا، کہنے لگا آپ نے نام رکھا ہے، لوگ اعتراضات کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا جہنم. میں نے کہا میں نے نہیں رکھا ہے. تو ایک ساتھی کھڑا تھا، اس نے کہا یہ اس دن آیا تھا نا، آپ کسی معاملے میں ناراض تھے تو غصے ہو گئے، آپ نے کہا جہنم رکھو، قرآن میں ہے. ایسے کمکل اس کو واقعتاً جہنم نام تجویز کر لیا. کہا مفتی صاحب نے قرآن میں دیکھ کے بتایا ہے. وہ قرآن میں دیکھ کے بتانا نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. پاگلو، یاد کرو جب میں نے بچایا تم کو فرعونیوں سے. یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچا رہے تھے تم کو طرح طرح عذاب یا بہت بری تکلیف ہے. وہ عذاب یہ تھا یذبحون ابناءکم، قتل کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے اس طرح ہونے میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. کہتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب کبھی کبھی کافر کا بھی نشانے پر ہو جاتا ہے. کہ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر آنے والا ہے اور اس کے ہاتھوں میری سلطنت ڈوب جائے گی اور فرعونیت ختم ہو جائے گی. تو فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں نارینہ اولاد بچہ نہ چھوڑا جائے.
تو 1 سال جب خواب دیکھا نہیں تھا حضرت ہارون پیدا ہوئے اور اگلے سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے فرعون کا حکم زور پر تھا اور ہر طرف ایجنسیاں پھیلی ہوئی تھی. حق تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ بچے کو کپڑے میں لپیٹو، صندوق میں بٹھاؤ اور صندوق کو دریا میں چھوڑو، اللہ بچا دے گا. چلتے چلتے وہ صندوق فرعون کے گھر پہنچ گیا. اس کے نوکروں نے کھولا اور فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی عاشق ہو گئی. اور قرآن کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے آپ کے لیے محبت کے فیصلے کر لی. جو دیکھے وہ عاشق ہو جائے، جو دیکھے وہ عاشق ہو جائے. اس دوران جب بچے قتل ہو رہے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑتے تھے تو لڑکیوں سے تو دنیا آباد نہیں ہوگی، دنیا تو مردوں سے آباد ہے. بعض علاقوں میں جانا ہوا، وہاں مدرسۃ البنات اور مدرسۃ البنات، اور جہاں 800 طلباء مسافر پڑھتے تھے وہاں بھی بنات آ گئی ہے. تو میں نے تقریر میں کہا کہ ٹھیک ہے ہماری بیٹی اور بہنوں کو پڑھانا، مگر اصل محنت بنون پر کرو. اگر یہی صورتحال ہوئی تو جمعہ کون پڑھائے گا، عید کون پڑھائے گا، یہ تمام مردوں والے بڑے بڑے کام یہ کون کرے گا؟ کہ 1000 عورتیں اکٹھی ہو جائے ایک مرد کا کام نہیں کر سکتی. ایک فتنہ آخر زمان ہے، اقرا 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 اقرا. اب بس پیسے لوٹنے کے ترکیبیں ہیں اور چال بازیاں ہیں، اور دیوبندیت گلی کوچوں میں کوڑی اور ادیلوں کے دام بک رہی ہے. کوئی نہیں ہے کہ اس فساد کو روکے. ظاہر مسافر طلباء پر خرچ ہوتا ہے. ہمارے دور تفسیر پر صرف 45 دن میں 30 لاکھ کا خرچہ ہے، اندازہ لگاؤ. اور سال بھر میں 1 کروڑ سے متجاوز اخراجات ہیں. لیکن اگر اس کی جگہ وہ اغرا و اغرا اغرا و اغرا تو ان سے تو فیس لینا پڑتا ہے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے باپ کی طرف منسوب ہے اور وقف اداروں کے اندر کوچنگ سینٹر چلا رہا ہے اور شرم و حیا نہیں ہے. وہ تمام طلباء جو مجھ سے پڑھے ہوئے فاضل ہے اور انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ میری طرف نسبت جائز نہیں ہے، میرے شاگرد نہیں ہے آپ، میں اس کے سخت خلاف. آپ مسافروں کو پڑھائے، بے شک بنات کو بھی پڑھائے، لیکن دنیا کے سطح پر واحد ادارہ ہے احسن العلوم جس کے کسی شعبے میں فیس نہیں ہے، بنات سے بھی نہیں. بڑی بڑی سیٹانیاں آتی ہے. یہ عقل خدا ان کو دے کہ وہ مدرسے کا تعاون و مدد کر لے، اور ہم وہ نہیں ہے کہ ان سے فیس مانگے. ایک مولوی صاحب تو مجھ سے کہتا تھا اگر ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے. میں نے کہا میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے اسلام سے مرتد ہونا. جن لوگوں نے ہم تک دین پہنچایا انہوں نے ہم سے فیس نہیں لیا. ہم نے بغیر فیس کے دین پڑھا ہے اور انشاءاللہ پڑھائے. اور دنیا میں واحد ادارہ ہے احسن العلوم جس میں بنون اور بنات کا ایک نصاب ہے، اولا سے دور حدیث تک. عورتیں ویسے ہی ناقصات العقل ہے، اور یہ ان کو پھر چند باب بخاری کے اور چند باب مسلم کے اور چند باب اٹھری فری خلو. ایک مولوی آیا بیٹھ گیا رومال، میں کون ہے؟ شیخ الحدیث صاحب. میں نے کہا وہاں بنات کو. میں نے کہا بنات کا شیخ الحدیث نہیں ہوتا، ثانیہ کا استاد ہوتا ہے. بنات کا شیخ الحدیث شیخ الحدیث نہیں، شیخ الحدیث آیا ہوا ہے، شیخ الحدیثان. بنات کا شیخ الحدیث ہے، بخاری کے 5 باب پڑھاتا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اس کے لیے بیٹھے رہتے ہو. تم نے وہاں تک پڑھایا نہیں، بے شرم. ایسے ہی حدیث آگے رکھ لی مزے کے لیے. واحد ادارہ ہے کہ جس میں بنون کو درس ہوتا ہے اور بنات سنتی ہے، کسی استاذ کو وہاں جانا نہیں. الحمدللہ. اور کامیاب نظام، بنات بنون سے زیادہ نمبروں سے پاس ہو جاتی. حالانکہ وہ غریب انٹرکام اور ٹیلی فون سنتی ہے اور لاؤڈ سپیکر سنتی ہے،
لاؤڈ سپیکر کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، 10-20 منٹ گزر جاتے ہیں، پرچی آتی آواز نہیں آ رہی. ہمارے مولانا سہیل صاحب دوڑتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم جاری رہے. لیکن الحمدللہ حضرت اقدس استاذ العالم فخر المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ، حضرت نے لکھ کر دیا ہے کہ دنیا میں مثالی ادارہ ہے، اور حضرت نے فرمایا علماء اور مدرسوں والوں کو اس کی تقلید کرنا چاہیے. اور حضرت نے وفاق شورا ملتان میں اعلان کیا کہ لڑکیوں کو پڑھاتے تھوڑا ہو، سند لڑکوں والا دیتے ہو، خدا کے ہاں کیا جواب دو گے؟ بدترین گناہ. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور فرعون بھی چھوڑ رہے تھے تمہاری عورتوں کو. فرعون کو خیال نہیں تھا کہ اسکول و کالج بنائے اور اس میں بیویوں کو چھوڑ دے، ایسا جیسے ریوڑ کے اندر بکریاں دوڑتی، کبھی بکری بکرے کے پیچھے دوڑے اور کبھی بکرا بکری کو پکڑے. کہتے تعلیم ہے، کس چیز کی تعلیم؟ بیوی کو تو ضروریات کا پتہ نہیں ہے. کیا چیز پڑھائی آپ نے اس کو؟ وہ عزت و وقار جو اسلام نے محفوظ کیا تھا وہ در و دیوار کے ساتھ آپ نے ٹکرا دیا ہے. خدا کا شکر کرو کہ دینی اداروں میں ان کے سروں پر دوپٹے آئے، ان کے جسم پر عزت کا لباس آیا، پردے کا حجاب انہوں نے اوڑھ لیا. اور ان عورتوں کو میں جانتا ہوں جن کی وجہ سے ان کے جوان لڑکے عالم ہو گئے، ان کے خاوندوں نے داڑیاں رکھی، حرام کاریاں چھوڑی. اللہ کا فضل و کرم ہے. دین تو دین ہے، جو جس درجے قریب آئے گا حق سبحانہ و تعالی اس کو مالا مال فرمائے گا. لڑکوں کو قتل کر رہے تھے، بنون پر توجہ نہیں ہے، ان سے پیسے نہیں ملتے، ان پر تو خرچ کرنا ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، بیویوں سے فیس لے رہے ہیں، اس طرح ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. حالانکہ خواتین کو تو دینا چاہیے. ایک خاون سے جان چھڑانا، بچوں کو دلاسا کرنا، گھریلو ماحول کو کنٹرول کرنا، صبح سے لے کے شام تک بیویاں آنکھیں پڑتی ہے. خدا کی قسم میرا بس چلے میں عورتوں کو انعامات تقسیم کروں، بہت مشکل کام ہے. ایک عورت کی ذات نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایک کائنات ہوتی ہے. سب کو چھوڑ کر ہمارے پیغمبر نے جو کہا، ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا، وَأُوتِيتُ عِلْمًا بخاری، اور مجھے علم ہی علم دیا گیا. آج ہماری بیٹی اور بہنوں پر بھی اس کی برکات دیکھنے میں آ رہی ہے، الحمدللہ. یاد کرو جب ہم نے بچایا تم کو فرعونیوں سے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل میں بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا.